الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ کچھ کہنے اور سننے سے قبل آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں محبت کے ساتھ اور ادب و احترام کے ساتھ جھوم جھوم کر درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایمان کے 7 فرائض ہے۔ پہلا، اللہ پر ایمان لانا۔ دوسرا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ تیسرا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ چوتھا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ پانچواں، قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ چھٹا، اچھی اور بری تقدیر اللہ کے طرف سے ہوتی ہے، اس پر ایمان لانا۔ اور ساتواں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ یہ ایمان کے 7 فرائض ہے۔ چونکہ ایمان کے 7 فرائض میں جو 5واں فرض ہے، قیامت کے دن پر ایمان لانا، تو یہ 5ویں فرض تک ہم پہنچے ہیں سمجھتے سمجھتے کہ قیامت کے دن پر ایمان لانا اس کا معنی کیا ہے، اور قیامت کا دن کیسا ہوگا، اور بروز قیامت کیا کیا ہونے والا ہے۔ ایک حدیث سے شروعات کرتے ہیں۔ تفسیر نعیمی میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ بروز قیامت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی سبز لباس پہنائے گا۔ چونکہ ہم قیامت کا منظر سمجھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن پر ایمان لانا، اس کا معنی کیا، تو قیامت کے دن کے حالات، قیامت کے دن کے معاملات، قیامت کے دن کے واقعات، قیامت کے دن کیسے کیسے مناظر ہونے والے ہیں، قیامت کے دن کیا کیا حالات ہونے والے ہیں،
یہ بے شمار احادیث میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمائے ہیں، متعدد بہت ساری احادیث میں، جس میں ایک حدیث ایک منظر جو بیان فرمایا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت حضرت آدم علیہ السلام کو سبز لباس پہنائے گا، سبز یعنی کہ ہرا، اور ہرا لباس پہن کر، سبز لباس پہن کر حضرت آدم علیہ السلام ایک جگہ ہوں گے، موجود ہوں گے، کھڑے ہوں گے۔ تو اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ فرشتے ایک امت محمدی صلی اللہ تعالی وسلم میں سے ایک امتی کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ حضرت آدم دیکھیں گے کہ امت محمدی یعنی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امت میں سے ایک امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے، لے جا رہے ہوں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے، یا احمد یا احمد، یعنی کس کو پکاریں گے؟ حضور کو پکاریں گے، یا احمد یا احمد، یعنی حضور کا نام لے کے پکاریں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جواب دیں گے، حاضر ہوں گے، کہیے اے ابو البشر کیا کہتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وہ دیکھیے آپ کے ایک امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، آپ کے ایک امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ کر تڑپ جائیں گے، مچل جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور حدیث میں ہے کہ دوڑ کر ان فرشتوں کے پاس آئیں گے، دوڑ کر۔ اور ایک دوسرے مقام پر ایک حدیث کی تفسیر شرح میں یا تفسیر میں یا ایک خلاصے میں مفہوم میں ایک چیز لکھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیامت کے میدان میں یہاں وہاں دوڑنا ہوگا، اور اس کی شرح میں اور مفہوم میں حدیث کے ایسا لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی تہبند مبارک یعنی لنگی، تہبند مبارک کو ایک مثال بتائی گئی حدیث کے خلاصے میں، جیسے کوئی دنیا میں تہبند پہنے ہو اور اچانک میں کچھ ضروری کام آ جائے، اچانک میں کچھ ایمرجنسی میں کوئی بلا لے، تو وہ بندہ تہبند تھوڑی اٹھا کر پکڑ کر کیسے دوڑتا ہے نا، دوڑتا ہے نا۔ ایک حدیث کے مفہوم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ اسی طرح دوڑتے ہوں گے۔ کس لیے دوڑتے ہوں گے؟ جب حضور سنیں گے کہ میرا فلاں امتی فلاں جگہ مصیبت میں ہے تو دوڑ کر وہاں پہنچ جائیں گے۔ پھر پتہ چلے گا میرا فلاں امتی فلاں جگہ تکلیف میں ہے، ایسے دوڑتے ہوں گے، کبھی میزان پر تو کبھی پلسرات پر تو کبھی آب کوثر پر، ہر جگہ حضور اسی طرح سے دوڑتے ہوں گے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام دوڑیں گے فرشتوں کے پاس اور فرشتوں سے کہیں گے رکو رکو رکو، اور فرشتوں کو روک دیں گے، چونکہ وہ امتی کو لے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، رکائیں گے، کہیں گے رکو رکو رکو، روک دیں گے، اور روک کر پھر اللہ کی جناب میں عرض کریں گے یا رب العالمین
آپ نے وعدہ فرمایا ہے میری امت کی بخشش کا، میں عرض کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں یا اللہ یا الہ العالمین اس امتی کو ہمارے بخش دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جناب سے یہ حکم ہوگا، اے فرشتوں جیسے میرے محبوب کہتے ہیں ویسا سنو، جیسا میرے محبوب کہتے ہیں ویسا سنو۔ پھر لکھا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے میزان کی طرف لے آئیں گے، ترازو کے پاس میزان پر لائیں گے، اور میزان پر لا کر پھر حکم دیں گے اس کی نیکیاں پھر تولی جائے، اس کے نیکیوں کو دوبارہ سے وزن کیا جائے، تو اس کی نیکیاں پھر دوبارہ تولنے کا حکم ہوگا، تولی جائے گی تو گناہوں کا پلڑا بھاری، نیکیوں کا ہلکا ہو جائے گا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جیب خاص سے اپنے پاس سے ایک پرچہ نکالیں گے، اور اپنے پاس سے ایک پرچہ نکال کر اس کے نیکیوں کے ترازو میں رکھیں گے۔ جیسے ہی وہ پرچہ رکھا جائے گا جس پہ باریک لفظوں میں کچھ لکھا ہوگا، وہ پرچہ رکھتے ہی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور نیکیوں کا پلڑا میزان میں ایک چیز ہوگی، دیکھیے جو میزان ہوگا نا، جہاں ترازو تولے جا رہے ہوں گے وہاں ایک چیز ہوگی، ندا ہوا کرے گی، جیسے آواز آتی نا کانوں میں، ندا، جیسے جیسے فیصلے ہو رہے ہوں گے ویسی ویسی ندا ہو رہی ہوگی۔ اناؤنسمنٹ ہوتا ہے نا کسی بڑے مجمع میں، بڑا مجمع ہو اور اس میں بڑے مائک بڑے سپیکر پہ جیسے اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، جیسے اعلان ہوتا ہے، ایسے بروز قیامت میزان پر اعلان ہو رہا ہوگا جو سنائی دے رہا ہوگا تمام اہل محشر کو، اور جس کا جو فیصلہ ہوگا اس کا اعلان ہوتا رہے گا۔ تو منادی، جسے اس کے منادی ہوتی رہے گی۔ تو جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ پرچہ اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فوراً منادی ہوگی، یعنی اعلان ہوگا، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ میزان عمل پہ کیسے اعلان ہوگا؟ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہے، اور پھر اسے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وہ جنتی جب اب جانے لگے گا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے گا اور عرض کرے گا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ میرے محسن ہیں، آپ نے آج مجھ پر احسان کیا ہے، آج آپ نے مجھے بچایا ہے جہنم سے، یہ تو بتائیے وہ کون سا پرچہ تھا جو آپ کے پاس محفوظ تھا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواب دیں گے، تو جو مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا نا، حضور ارشاد فرمائیں گے، تو جو مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا وہ درود میں نے محفوظ سنبھال کے رکھا تھا، وہ درود میں نے سنبھال کر رکھا تھا، بس وہ پرچہ تیرے اسی درود کا پرچہ تھا جس نے آج تجھے بچایا۔ آپ جانتے ہیں جناب، یہ جو معاملہ ہے نا، قیامت کا منظر ذرا ہم غور کریں گے تو ہر جگہ ہمیں ایک چیز نظر آئے گی۔ قیامت کے منظر پہ اگر ہم غور کریں گے، باریک نظر سے دیکھیں گے تو قیامت کے منظر میں، قیامت کے میدان میں، قیامت کے فیصلوں میں، قیامت کے حالات میں ایک چیز ہمیں نظر آئے گی، اور وہ یہ کہ دیکھیں اس شخص کو جنت کا فیصلہ ہونا، یہ تو علم قدرت میں، یعنی اللہ کے علم میں اللہ کو معلوم تھا کہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہونا ہے، مگر یہ جو سارے حالات بنے نا کہ حضرت آدم کا اس کو دیکھنا، پھر حضرت آدم کا حضور کو پکارنا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں جانا، جا کر اس کو میزان پہ لے آنا، پھر اس طرح سے اس کی بخشش کروانا، تو قیامت کے منظر میں ایک چیز جو ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے
ظاہر فرمائی ہے، دکھائی ہے، اور وہ کیا؟ وہ یہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان ظاہر فرمائی ہے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے قیامت میں اپنے حبیب کی، اپنے محبوب کی شان ظاہر فرمائی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ فیصلہ خدا ہی فرما دیتا کہ آؤ اور اسے جنت کی طرف لے جاؤ، مگر سامنے نبی کو بھیجنا اور نبی کے ذریعے سے اس کی بخشش کروانے سے یہ ظاہر فرما دیا کہ بخششیں تو ہو رہی ہے، مگر بخششوں کا سبب اور وجہ میرے محبوب بن رہے ہیں۔ دیکھو، بخششیں تو ہو رہی ہے، مگر بخشش کا سبب اور بخششوں کا ذریعہ میرے حبیب ہو رہے ہیں۔ تو اے اہل قیامت، دیکھو میرے نبی کی شان، اے اہل قیامت دیکھو میرے نبی کا مقام، دیکھو میرے محبوب کی شان۔ تو قیامت میں اور میزان کی ایک چیز چلتے چلتے سیکھتے چلے، چونکہ قیامت کو سمجھ رہے ہیں۔ میزان کا جو میزان عمل ہے، جہاں ترازو عمل تولے جائیں گے، عمل تولے جائیں گے، کس کا عمل اچھا کس کا عمل برا، فوراً فیصلے۔ تو میزان عمل کا جو معاملہ حدیث میں لکھا ہے وہ یہ بڑی معلوماتی چیزیں کہ میزان عمل میں قیامت کے دن جو ترازو میں اعمال تولے جانے والے ہیں، میزان عمل میں جو ترازو کا معاملہ ہوگا، دنیا میں کیسے ہوتا ہے؟ ترازو تو ہم نے دنیا میں بھی دیکھا ہے نا، ترازو تو تولنے کا ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں۔ دنیا کا ترازو ایسا ہوتا ہے کہ دو چیزیں رکھی جائے تو جو چیز وزندار ہوتی ہے وہ پلڑا نیچے ہو جاتا ہے، جو چیز ہلکی ہوتی ہے وہ پلڑا اوپر ہو جاتا ہے۔ دنیا کے ترازو کا، دنیا کے میزان کا یہی دستور ہے، یہی عمل ہے، یہی اصول ہے۔ جو چیز وزندار ہوگی وہ نیچے جائے گی، جو ہلکی ہوگی وہ اوپر آئے گی۔ مگر جناب حدیث میں ہے کہ میزان عمل کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا۔ جو قیامت کے دن جو حساب و کتاب کا میزان، نیکیاں اور گناہ جس میں تولے جائیں گے، میزان عمل کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا۔ میزان عمل کا معاملہ اس کے بالکل برعکس، یعنی کہ الٹا ہوگا۔ میزان عمل کا معاملہ قیامت کے دن اس سے بالکل برعکس، یعنی کہ الٹا ہوگا، اور وہ یہ کہ میزان عمل میں جو چیز وزنی زیادہ ہوگی اس کا پلڑا اوپر ہوگا، جو چیز ہلکی یعنی کم ہوگی اس کا پلڑا نیچے ہوگا۔ یہ میزان عمل کی نوعیت قیامت میں یہ ہوگی، یعنی اگر نیکیاں زیادہ ہوئی تو پلڑا اوپر، اور گناہ زیادہ ہوئے تو پلڑا اوپر۔ یہ نوعیت حدیث میں میزان کی لکھی ہوئی ہے۔ اور میزان عمل پہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امتیوں کی ہر بار مدد فرما رہے ہوں گے، مدد کر رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن حدیث میں ہے کہ بروز قیامت زبان بند ہو جائے گی اور جسم کے اعضاء گواہی دیں گے۔ یہ جو ہمارا جسم ہے، آج ہمارا جسم ہمارے کنٹرول میں ہے، آج ہمارا جسم ہمارے تابع ہے نا، جو یہ ہمارا اپنا ہاتھ ہے، ہم جب چاہتے ہیں اسی ہاتھ کو جیسا چاہے استعمال کرتے ہیں نا۔ جب ہم چاہتے ہیں تو اس ہاتھ سے کوئی چیز پکڑ لیتے ہیں، جب ہم چاہتے اسی ہاتھ سے نوالا بنا کر اپنے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ اس ہاتھ سے ہم جو چاہے کرتے، کیونکہ یہ ہاتھ آج دنیا میں ہمارے تابع ہے۔ اسی طرح سے جسم کے سارے اعضاء کا معاملہ ہے۔ جب ہم چاہتے ہیں اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، جب ہم چاہتے اپنی آنکھوں کو کھول لیتے ہیں، جو ہم چاہتے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو ہم چاہتے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنا تو آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔
ہمارے جسم کے تمام اعضاء آج ہمارے تابع ہے، ہمارے تابع ہے، مگر قیامت میں یہی اعضاء ہمارے مخالف ہوں گے۔ ہمارے یہی جسم کے یہی اعضاء بروز قیامت ہمارے مخالف ہوں گے، یعنی قیامت میں تو چاہے گا تیرے ہاتھ سے فلاں کام کروں، تیرا ہاتھ قیامت میں تیری نہیں سنے گا۔ اسی لیے تو ہے نا جو گزشتہ سے پیوستہ غالباً جمعہ میں ہم نے کہا کہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی، قیامت میں مرضی چلے گی ہی نہیں۔ اے بندے، مرضی تو یہاں تیری چلتی ہے، اختیار دیا تیرے رب نے تجھے، یہاں دنیا میں اختیار دیا ہمارے رب عز و جل نے ہمیں، مگر قیامت میں مرضی چلے گی نہیں۔ کیا چیز ہے مرضی؟ قیامت میں نہیں چلے گی مرضی، قیامت میں کچھ بھی نہیں چلے گی، قیامت میں وہی ہوگا جو رب نے طے فرمایا ہے۔ تو بروز قیامت یہی ہمارے اعضاء یہ ہمارے تابع نہیں ہوں گے، ہمارا پاؤں وہاں نہیں جائے گا جہاں ہم چاہتے ہیں، پاؤں وہاں جائے گا جہاں خدا لے جانا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہے نا جناب، قیامت میں انبیاء کے پاس جانا بھی یہ قدرتی طور پہ ہے، اور حدیث میں ہے کہ یہ جسم کے جتنے اعضاء ہیں ہمارے، اور یہ بھی ہے قیامت کے منظر میں یہ بھی ہے کہ زبان بند ہو جائے گی، اعضاء بولیں گے۔ زبان بند، آج بولتی ایک ہی چیز ہے، ہاتھ بولتا ہے کیا؟ نہیں بولتا۔ کان، آنکھ، ناک بولتے ہیں کیا؟ نہیں بولتے۔ بولتا صفائی دینا، اچھا صفائی دینا، جب ہم کچھ اچھا کریں یا برا کریں، جب ہم کو اس کو بتانا ہوتا ہے، ایکسپلین کرنا ہوتا ہے جب سامنے، تو ہم کس چیز سے کرتے ہیں؟ اپنی اچھائی ہو یا برائی ہو، کسی سے کہا جائے اپنی اچھائی بتاؤ تو ہم کس چیز سے بتائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے زبان۔ ایک ہی چیز ہے ہماری دنیا میں جو بولتی ہے اور ہمیں پیش کرتی ہے، یعنی ہماری جو چیز ہے اس کو بتانا ہو تو یہی ایک زبان ہے۔ کورٹ میں جج کے سامنے ایک گواہ لایا گیا اور گواہ سے پوچھا گیا، بتا تو اس عمل کا گواہ ہے کیا، اس کی گواہی دیتا ہے کیا؟ تو گواہ اگر اشارے سے گواہی دے تو کیا مانے گا جج؟ نہیں مانے گا نا۔ تو دنیا میں ایکسپلین کرنا، کسی چیز کو ظاہر کرنا، کسی چیز کو پیش کرنا، ثابت کرنا، یہ صرف ایک چیز سے ہوتا ہے، اور وہ ہے ہماری زبان، جس سے بول کر ہم بتا سکتے ہیں۔ بروز قیامت یہی زبان قدرت خداوندی سے بند ہو جائے گی اور تمام جسم کے اعضاء بولیں گے۔ آج ہمارا ہی ہاتھ جو ہم خدا کی نافرمانی کے لیے اللہ نہ کرے کبھی استعمال کریں، تو بروز قیامت یہی ہاتھ ہمارے مخالف گواہی دے گا۔ آج تو سمجھتا ہے ہاتھ تو میرا ہے جو چاہے کر لوں، آج ہم سمجھتے ہیں زبان تو میری ہے جو چاہے بول لوں، آنکھ تو میری ہے جو چاہو دیکھ لوں، پیر تو میرے ہیں جہاں چاہوں چلا جاؤں۔ نہیں، یہ تجھے قیامت کے دن یہی اعضاء تیرے مخالف گواہی دینے والے ہیں۔ یہی اعضاء بروز قیامت تیرے خلاف گواہی دینے والے، ہاتھ بتائے گا تو نے کیا 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 ہے، زبان بند۔ پیر بتائیں گے تو کہاں کہاں گیا ہے، آنکھیں بتائے گی تو نے کیا کیا دیکھا ہے۔ رات کی تنہائی میں کسی کو نہیں معلوم ہم کیا دیکھتے ہیں، یہی آنکھ تو گواہ ہے نا، یہی آنکھ۔ اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے نا،
اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز چھپی نہیں، مگر قدرت کا نظام یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کا قیامت میں حساب ہونے والا ہے، تو نے یہ اچھا کیا، تو نے یہ برا کیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں یوں ہی فیصلہ نہیں فرمائے گا کہ تو نے یہ اچھا کیا اور تجھے اس کی جزا، تو نے یہ برا کیا تجھے اس کی سزا۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی فیصلہ نہیں فرمائے گا، ہر جزا اور سزا، ہر نیکی اور ہر گناہ پہ گواہی لی جائے گی۔ ہر نیکی اور ہر بدی پہ کیا ہوگا؟ گواہی دی جائے گی، یعنی ہر نیکی کا بھی گواہ، ہر بدی کا بھی گواہ پیش کیا جائے گا۔ ایسے ہی تو فیصلہ ہوتا ہے نا، قیامت میں فیصلے ہونے والے ہیں، ناانصافی نہیں ہوگی، قیامت میں ناانصافی نہیں ہوگی، جو بھی کیا چاہے علل اعلان چاہے تنہائی میں گواہی کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ بروز قیامت گواہی کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ اسی لیے ایک بزرگ کا ایک واقعہ یاد آیا۔ وہ بزرگ جب حج کو گئے تھے میدان عرفات میں، ذرا درود پاک پڑھیے تو رحمت نازل ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ایک بزرگ کا ایک واقعہ کہ آپ میدان عرفات گئے تھے، جب حج کو گئے تھے تو میدان عرفات میں گئے، جو بھی ارکان تھے مکمل ہوئے تو عرفات میں سے کنکر اٹھائے، کنکر پتھر ہوتے چھوٹے چھوٹے پتھر، کنکر اٹھائے، 7 پتھر اٹھائے اور 7 پتھر اٹھا کے آپ نے کہا، دیکھیے بزرگ نے، اے میدان عرفات کی کنکریوں، میں تمہیں اپنے ایمان پر گواہ بناتا ہوں۔ اے میدان عرفات کی کنکریوں، میں تمہیں اپنے ایمان پر گواہ بناتا ہوں، میں ایمان کی گواہی دیتا ہوں اور پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا اور کہا میں تمہیں اپنے ایمان پر گواہی بناتا ہوں، اور کہا اے کنکریوں قیامت کے دن میرے ایمان کی گواہی دینا، قیامت کے دن میرے ایمان کی گواہی دینا۔ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا میدان ہے، قیامت کا منظر ہے اور فیصلے ہو رہے ہیں اور آپ کو جہنم کا فیصلہ سنایا گیا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ فرشتے جب جہنم کی طرف لے گئے تو جہنم کے جس دروازے سے آپ کو اندر لے جانا چاہتے تھے اس دروازے پہ وہ کنکر روک بن جاتا تھا، یعنی روک بن جاتا تھا اور کہتا تھا ان کے ایمان کا میں گواہ ہوں۔ تو لہٰذا ایک واقعہ، 7 کنکر تھے اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہے۔ حالانکہ جنت و جہنم کا ابھی بیان آنا ہے، چونکہ قیامت کا منظر کا آخری یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، ابھی اس کا بیان آنا ہے۔ اچھا، گزشتہ جمعہ ایک چیز بیان کی گئی تھی، اس کا ایک تھوڑا سا اگلا حصہ رہ گیا، ذرا درود پاک سنائیے تو آپ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ کہا گیا تھا کہ جنتی نعمت کھائے گا تو اس کی جب تک جی چاہے گا کھاتا رہے گا اور ہر لقمے میں اس کا ذائقہ بڑھے گا، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ یہ جملہ کہا گیا تھا کہ چاہے تو 100 سال تک کھاتا رہے، چاہے تو سالوں تک کھاتا ہی رہے، اس کا ذائقہ بڑھتا رہے گا۔ یہ جو پیٹ بھرنے کی بات تھی کہ اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، سے مراد یہ، اس سے مراد کیا ہے؟ جنتی جب قیامت میں جب نعمت کھائے گا، ہر نعمت پہ یعنی ہر نوالے پہ اس کا ذائقہ بڑھتا جائے گا، جب تک اس کا جی چاہے گا کھاتا جائے گا۔ یوں ہوتا ہے نا، جب کسی چیز میں انسان کو لطف ملتا ہے، جب آرام کرنے میں مزہ آتا ہے تو آدمی آرام کرتا ہے نا، اس کو اچھا لگتا ہے آرام کرنا۔ جب آرام کرتے کرتے بور ہو جاتا ہے تو پھر اٹھ جاتا ہے آدمی۔ تو جس چیز میں جب تک لطف ملتا ہے انسان وہ چیز حاصل کرتا ہے۔ تو قیامت میں
جو کھا کر پیٹ نہیں بھرے گا سے مراد یہ کہ پیٹ بھرنے سے مراد یہ ہے کہ جنتی جب تک ارادہ نہ کر لے، یعنی وہ جب تک ارادہ نہ کر لے، جب تک ارادہ نہ کر لے کھانے سے پیٹ نہیں بھرے گا۔ کھاتے کھاتے جیسے ہی ارادہ کر لے کہ پیٹ بھر جائے تو بھر جائے گا، اس کے ارادے پہ ہوگا۔ چاہے تو ایک لقمے میں ارادہ کر لے تو پیٹ بھرے گا، اور چاہے تو جتنا چاہے کھاتا رہے۔ جب ارادہ کیا جنتی نے، جنتی کے سیر ہونے کی علامت ہر نعمت میں یہ، جب جنتی ارادہ کرے گا، سوچ لے گا کہ ہاں بھر گیا تو پیٹ بھر جائے گا۔ تو اس سے مراد یہ، چونکہ گزشتہ جمعہ میں ایک سوال بعد میں ہم سے یہ کیا، ہم نے جملہ کہا تھا کہ جنتی کا پیٹ نہیں بھرے گا جب تک چاہے گا کھاتا رہے گا، تو اس سے مراد یہ پیٹ نہیں بھرے گا سے مراد یہ جنتی کے ارادے پہ ہوگا۔ یہ فیصلہ کس چیز پہ ہوگا؟ پلیٹ میں اتنا کھانا رکھا کہ اتنا رکھا، اس پہ نہیں۔ جنتی نے ایک دن کھایا 2 دن کھایا، اس پہ نہیں۔ پیٹ بھرنے کا تعلق جنتی کے ارادے پر ہوگا، اس کی سوچ پر ہوگا۔ جب جنتی چاہے گا کہ اب میں سیر ہو گیا تو سیر ہو جائے گا، اور جب تک چاہے گا اس کی مرضی پہ ہوگا، تو فیصلہ اس کے ارادے پہ ہوگا۔ اس کا خلاصہ یہ، اور بروز قیامت ذرا آپ درود پاک سنائیے تو بات آگے بڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا آقا یا مولا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو بروز قیامت اعضاء مخالف ہوں گے، بروز قیامت اعضاء جواب دیں گے، اور صرف اعضاء نہیں، ہم حیران ہو جائیں گے، حدیث سن کر دنگ رہ جائیں گے۔ بروز قیامت جتنی دنیا کی یہ چیزیں ہیں سب گواہی دیں گی، یہاں تک کہ حدیث میں ہے جس جگہ بندہ نماز پڑھتا ہے نا، جس جگہ بھی ہم یہاں غریب نواز مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، جس جگہ بندہ نماز پڑھتا ہے، جہاں اس نے نماز پڑھا وہ جگہ بھی گواہی دے گی قیامت میں۔ جہاں بندہ جو نیکی کرے، اگر کوئی کسی جنگل بیابان میں تنہائی میں جا کر 2 رکعت پڑھے، کوئی نہیں دیکھنے والا، جس جگہ نماز ادا کی وہ جگہ تو ہے نا، پیڑ پودے پتھر مٹی کنکر ہوا یہ تو ہے نا۔ بروز قیامت ہر چیز گواہی دے گی، ہر شے گواہی دے گی، ہر نیکی کی بھی گواہی ہوگی، ہر بدی کی بھی گواہی ہوگی۔ بروز قیامت ہر نیکی کی بھی گواہی ہوگی، ہر بدی کی بھی گواہی ہوگی، چاہے تنہائی میں اکیلے میں۔ اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے نا کہ جماعت سے جب نماز پڑھی جاتی ہے مسجد میں، تو جماعت کے اختتام پر، جماعت کے ختم ہونے پر ہم اور آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے، اپنی جگہ بدل دیتے، اپنی جگہ تبدیل کر دیتے اور دوسری جگہ سنتیں ادا کرتے ہیں۔ تو جناب ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ بہتر اس لیے ہے، اچھا اس لیے ہے کہ فرض نماز کے لیے زمین کے ایک ٹکڑے کو گواہ بنایا تو سنتوں کے لیے کسی دوسرے ٹکڑے کو گواہ بنا لیا گیا، اس لیے بہتر ہے۔ اسی طرح سے گھروں میں بھی ہمیں کچھ ذکر و اذکار، کچھ عبادت، کچھ نماز، کچھ نوافل، کچھ تلاوت کرنے کی عادت بنانی چاہیے گھر میں بھی، کیونکہ گھر کے جس حصے میں ہم تلاوت و ذکر و اذکار کریں گے وہ ہمارے گواہی ہوں گی۔ اور جو واقعہ عرض کیا گیا، اگر کوئی اللہ کے فضل و کرم سے حج کی سعادت حاصل کر لے اور جب جائیں حرمین شریفین تو کیا ہی اچھا ہو، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی خانہ کعبہ کو اپنے ایمان کا گواہ بنا لے۔
کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ کرم فرمائے کوئی حرمین شریفین چلا گیا، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو اپنے ایمان پر گواہ بنائیں، اور کیا ہی اچھا ہو روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر خود نبی کو اپنے ایمان کا گواہ بنائیں۔ تو لہٰذا ایمان کا گواہ بنانے کی صورت یہ کہ ان کے سامنے یہ کہا جائے ہم آپ کو اپنے ایمان کا گواہ بناتے ہیں اور سچے دل سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان کی گواہی تجدید ایمان بھی کہا جاتا ہے۔ چلتے چلتے لے کر چلے بات، ایک کام کیا کریں جناب، جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ پہنچے نا، یہ جھولی میں نعمت بھر کے لے جائیں آج جمعہ سے غریب نواز مسجد سے، کہ جب رات کو سونے کے لیے بستر پر پہنچے تو لاسٹ اینڈ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر جو ہے بستر پہ سو جایا کرے، اور یہ ارادہ کرے کہ میں سونے سے پہلے، سونا مطلب مرنا ہے کیونکہ حدیث میں سونے کو موت ہی کہا گیا، اللہم باسمک اموت و احیا، تو سونا موت ہی کہا ہے حدیث میں۔ تو یہ ارادہ کرے، یہ نیت کرے کلمہ پڑھ کر آخر میں کہ میں اپنے ایمان پر اپنی زندگی کا اخیر کر رہا ہوں، یہ کہہ کر، یہ سوچ کر، یہ نیت کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے سونے کی عادت بنا لے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو نیک توفیق و ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، صفوں کو درست کریں۔